کیوں کیتی ہے؟ عزیزان گرامی قدر فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اجورکم یوم القیامہ، اسا تانوں زندگی دیون دو بعد، زندگی عطا کرن دو بعد یہ موت والا لمحہ تانوں تے طاری کیوں کیتا ہے؟ فرمایا اس واسطے تانوں موت دیتی ہے اجورکم یوم القیامہ، اسا قیامت والے دن تانے کیتے ہیں تانوں جزا دیونا چاہنے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر خیر اور شر انسان دی زندگی دا حصہ ہے، اور اس چیز دوویں چیزاں دا اختیار اللہ تبارک و تعالی نے انسان نو عطا کیتا ہے۔ انسان چنگے پاسے ونجے، انسان برے پاسے ونجے۔ عزیزان گرامی قدر تنبیہاً اے بھی ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا تواڈے جو کامیاب او ہے جڑا جہنم کو چھٹکارا پا گیا، اس نے جنت حاصل کر لی۔ عزیزان گرامی قدر انسان دنیا دوتے آیا ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، جائیداداں ہیں، زمیناں ہیں، سہولیات ہیں، آسائش آرائش ہیں۔ پیارے بزرگوں دوستو عزیزان محترم و مکرم، بل فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جڑی دنیا دی زندگی ہے نا یہ دھوکے دا سامان ہے۔ دھوکے دا سامان کیوں ارشاد فرمایا؟ اگر اساں تانوں دولت عطا کیتی ہے، تانوں جائیداد عطا کیتی ہے، اس دے عطا کرن دے باوجود تساں ساڈی یاد کو غافل نہیں ہونا، جائیداد دے ہوندے ہوئے، مال دے ہوندے ہوئے ساڈی ذات نو بھلائے نہ، بلکہ یاد کیتی رکھائے، اپنی دنیا و آخرت روشن کیتی رکھائے۔ عزیزان گرامی قدر بنی اسرائیل دا ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنی بادشاہی دی سیر کرن دا ارادہ کیتا، توجہ ہے تواڈی، اس نے اپنی بادشاہی دی سیر کرن دا ارادہ کیتا کہ میری بادشاہی ہے، میں ون کے اپنی رعایت دے وچ اپنا تعلق ویکھاں، اپنی محبت اپنی شفقت ویکھنا چاہنا۔ اس نے اپنے واسطے جوڑے منگوائے، لباس منگوایا، کوئی لباس اس کو پسند نہ آوے پیا، واجب الاحترام بالآخر قیمتی لباس زیب تن کر کے جس تک سواری دی واری آئی گھوڑے تلاش کروائے، قیمتی گھوڑے دوتے سوار ہو کے چہل پہل دے نال نعرہ بازی دے نال اپنی رعایت دے وچ چکر لاون لئی عزیزان گرامی قدر وہ چل پیا۔ ایک مقام تے پہنچے اور ایک شخص آئے، انہیں آ کے اس بادشاہ دے گھوڑے دی لگام پھدی ہے۔ بادشاہ حیران و پریشان ہے کہ میں اتنا بڑا بادشاہ اور جڑا شخص آ کے گھوڑے دی لگام پکڑے دے، اس دے لباس پھٹا پرانا لباس ہے، اس دا لباس پوسیدہ لباس ہے، اس دی شکل سفر والی ہے۔ عزیزان گرامی قدر بادشاہ اس نو آدھے کہ تینوں بادشاہ دے آداب دا پتہ نہیں کہ بادشاہ نال کلام کی میں کریندی ہے، بادشاہ دے نال سلام دعا کی میں کریندی ہے، بادشاہ دی بارگاہ دے وچ امیدہ کی میں ہے۔ عزیزان گرامی قدر او شخص جڑا پھٹے پرانے کپڑے دے اندر ملبوس ہے، اس دی شکل جی میں ایک راہ والے سفر مسافر دی شکل ہوندی ہے، اس طرح اس دی شکل ہے۔ واجب الاحترام اس نے آکھا اے بادشاہ، واقعی مینوں بادشاہی دے آداب دا تہذیب دا پتہ نہیں، لیکن اپنا کان میرے منہ دے قریب کر، میں تیرے نال ایک گل کرنی ہے۔ توجہ ہے تواڈی؟ اپنا کان میرے قریب کر، میرے نیڑے کر، میں تیرے نال ایک گل کرنی ہے۔ عزیزان گرامی قدر بادشاہ وقت آ ہے کہ تینوں بادشاہی دی تہذیب دا پتہ نہیں، اگر تینوں میرے نال گفتگو کرنی ہے، دو چار گلاں کرنی ہی ہیں، تو مینوں گھوڑے تو لاہن دیویں، تو وال میرے نال گفتگو کر لویں۔ عزیزان گرامی قدر او جڑا شخص پھٹے پرانے کپڑے دے اندر موجود ہے، مسافر دی شکل دینا ہے، اس نے آکھے کہ جیڑا میرا کام ہے نا تونے جو تو گھوڑے تو تے بیٹھا رہے نا، میں رب دا حکم منن واسطے تیار ہاں۔ اس نے آکھا مینوں عام نہ سمجھ، میں موت والا فرشتہ ہاں، میں تیری روح قبض کرن واسطے آیا، جتھے کسے دا وقت پورا ہو ونجے نا، چاہے وہ سواری دے اتے ہوئے چاہے سواری دے تلے ہوئے، میں رب دا حکم منن واسطے تیار ہاں پیا۔ المختصر بادشاہ دے کہ مینوں واپس میرے بال بچے اندر لوٹن دے، مینوں ونجن دے، میں ون کے اپنی بادشاہی دا انتظام کسے دے سپرد کر لواں نا۔ اس سے آکھے نہیں، تیرے مرن دی دیر ہے، پچھو سنبھالن والے بہو ان پہ، بہت دن سنبھالن والے، میں جیڑا کام کرن واسطے آیا
مینوں او کام کرن دے تیری بادشاہی دا انتظام سنبھالن واسطے ایک نہیں ہزاراں لوگ موجود ہیں. اس بادشاہ دی موت والے فرشتے نے روح قبض کر لی. کدے گئی روب، کدے گیا دبدبا، شان و شوکت، قیمتی جوڑا، قیمتی گھوڑا. عزیزان گرامی قدر فرشتے نے جس روح قبض کی تھی نا لاہن نہ لیتا. عزیزان گرامی قدر گھوڑے تو تلے ڈے پیا. وال او فرشتہ رب دے حکم دے مطابق ایک نیکوکار شخص کول آیا. عزیزان گرامی قدر وہ بھی سفر پہ کرے نہ ہے. سلام دعا دو بعد اپنا تعارف کروائے اس کہ میں نو رب نے بھیجیا ہے، میں تیری روح قبض کرن واسطے آیا. وہ ہائی تا نیک، اس نو دنیا دی لالچ نہ ہے، دنیا دے نال محبت نہ کریندا ہے. اس نے آکھے کہ جدن کول میں جمیا نا اس ساد دی مینوں انتظار ہے، اس بلالے دی مینوں انتظار ہے پہ. جلدی کر میری روح قبض کر، میری رب نال ملاقات کروا. عزیزان گرامی قدر موت والے فرشتے نے عرض کی تھی سونا رب دا حکم ہے ایمیں روح قبض نہیں کرنی. پہلے اس تو خواہش پوچھیں کہ تیری تمنا کے ہے، تیری آرزو کے ہے، جیڑا کام تو کرنا چاہنے او تو کر لے. بل میں رب دا حکم منے ساں وعدے صرف مینو نماز پڑھن دے. جس وقت میرا سر سجدے وچ ہوئے نا بل میری روح قبض کر لویں. او بدکار شخص ہے، متکبر ہے، بادشاہی دے لحاظ دے نال غرور کریندا ہے. تو اس میں اتنی مہلت بھی نہ ہے کہ واپس ونجے اپنے بال بچے نو دساوے کہ میرے تے موت دا وقت قریب آ گئی ہے. اے اللہ والا ہے، رب نو مناون والا ہے، رب دے دیدار دا طلبگار ہے. اس نو اجازت ملی ہے کہ جیڑی حالت وچ تو آکھے اسا تیری روح اس حالت وچ قبض کرینے ہیں. عزیزان گرامی قدر المختصر اللہ والے نے وضو کر کے جس نماز پڑھن دیا نا سر سجدے وچ گیا، اس وقت اس بندے دی اس فرشتے نے روح قبض کر لی. رب تعالی دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گیا. فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زی روح چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. فرمایا وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اتنا سونا لباس، اتنی سونی شکل، اتنا سونا رزق دیون تو بعد موت دیتی کیوں ہے؟ فرمایا اساں تانوں اجرت دیونا چاہنے ہیں اس چیز کی، اس وقت دی جس وقت دنیا تے تساں ہاویں کیا کچھ کر کے تساں میرے رب دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئے. فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. کامیاب او ہے جیڑا جہنم کو بچ کے جنت دا داخل بن گیا ہے، جنت دا حقدار بن گیا ہے. فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا اے جڑا دنیا دا ساز و سامان سب دھوکا ہے پیا. دعا کہ اللہ رب العالمین اساں سارے دا مل باہنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول